السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 64 سے قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اہل کتاب سے۔ یہاں پر یہ بات جو کہی جا رہی ہے قل کے ساتھ عام طور سے جب بھی قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کے ذریعے کوئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ کوئی بات ہوتی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ بہت خاص ایسی بات ہوتی ہے جب ہی اس کو تاکیداً، یعنی ایسے بھی صرف یا اہل الکتاب کہہ کے بھی مخاطب ہوا جا سکتا تھا، اللہ پاک ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر قل کہنے سے دو باتوں کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بات کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ جیسے ایک کوئی افسر ہے، وہ اپنی جگہ کسی کو نامنیٹ کرے اور کوئی احکامات اپنے بھیجتا ہے تو وہ اس کی بھی امپورٹنس بتاتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ میرا آفیسر ہے یا گورنر ہے جس تک میں نے اپنا آرڈر پہنچایا ہے اور وہ آگے لوگوں تک اس کو پہنچائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ چلا، اندازہ ہوا کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو تو کوئی یہ نہیں کہے گا نا کہ قل یا اہل الکتاب، تو یہ کوئی ہے ذات ایسی کہ جو آپ تک ان آیات کو پہنچا رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، یہ اس کی بھی صداقت کو اور واضح کرتا ہے۔ مگر وہی والی بات ہے، جس کو ماننا ہے وہی مانتا ہے، اور جس کو غور و فکر کرنا ہے وہی غور و فکر کرتا ہے، اور جس کو انکار ہی کرنا ہے تو وہ جان بوجھ کے بھی کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کا بھی معاملہ تھا۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے ان سے کہ اہل کتاب سے یہ بات کریں کہ آؤ تمہارے، تعالو کا مطلب ہوتا ہے آؤ، آ کے بیٹھو یا ڈسکس کرو اس بات کو، ان باتوں کو، اس بات کو ڈسکس کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، برابر ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بات عیسائی بھی کہتے تھے اور یہ بات یہودی بھی کہتے تھے اور یہ بات مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو پھر تینوں اس بات پہ، تینوں کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات جو ہے وہ بلند و برتر ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا کام وہ کرتے تھے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ، یعنی کہ نہ ہم عبادت کریں سوائے اللہ کے اور نہ ہم شرک کریں اس کے ساتھ۔ یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان کیا بات سیم ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کریں۔ یعنی کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ جہاں پہ اللہ کے احکامات یا اللہ کی بات ہے اس سے بڑھ کر کسی اور کا حکم ہم مانیں، اور نہ ہم شریک کریں اس کے ساتھ کسی کو، جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں، ایسے کام ہیں جو کہ کرتے ہوئے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ کمپلیٹ اسی وقت ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ ہم پورا پڑھتے ہیں، نہیں کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے جب ہم کہتے ہیں تو پھر شرک کی بات ختم ہی ہو جاتی ہے نا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کو تو مانا لیکن اس کے ساتھ شریک کر لیا، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو شریک کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بہت سارے ایسے کام کیے جو کہ شرک کے زمرے میں آتے تھے، جس کی تفصیل آگے ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی بعض اپنے میں سے بعض لوگوں کو ارباب یعنی رب کی جمع، یعنی ان کسی اور کو رب نہ بناؤ اللہ کے سوا۔ ایک حدیث ہے جو ترمذی میں آئی ہے،
حضرت عدی بن حاتم جو تھے وہ عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہو گئے تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو عیسائی بھی تھے تو ہم ایک ہی اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو شرک ہے. تو آج اگر ہم ان کو عیسائیوں اور یہودیوں کو تو چھوڑ دیں ایک طرف، انہوں نے تو بہت کچھ ایسے کام کیے. ایک تو ڈائریکٹلی انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہی شرک کیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے علماء کو بھی اتنا بڑا درجہ دیا ہوا تھا کہ وہی جو کچھ بھی کتاب میں سے جو کچھ بھی ان کو بتاتے تھے اللہ کے احکامات کہہ کے، چاہے وہ غلط بتائیں چاہے وہ صحیح بتائیں، چاہے وہ تحریف کر کے بتائیں چاہے وہ تصریف کر کے بتائیں، اسی پہ ایمان رکھتے تھے. اور بالکل صحیح بات ہے کہ سزائیں اور قوانین تک ان کے علماء نے اتنے جو ہے متعصبانہ بنا لیے تھے کہ یعنی ایک گناہ یا ایک چوری اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی کرے گا، یعنی بنی اسرائیل کا ایک آدمی کسی دوسرے شخص کا جو کہ بنی اسرائیل سے جس کا تعلق نہیں ہے اس کا کوئی بیل چرا لے گا تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی بنی اسرائیل کے کسی آدمی کی کوئی چیز چرا لے گا، کوئی جانور یا کوئی مویشی یا کوئی بھی چیز، تو اس کو سخت سزا دی جائے گی. اسی طرح اور بھی بہت سارے انہوں نے ایسے قوانین بنا لیے تھے جن سے اپنے جو بڑے طبقے کے لوگ تھے یعنی جو حکمران طبقہ تھا ان کو بچانے کے لیے ایسی باتیں تحریف کر کے کتاب میں سے پڑھ کے سناتے تھے کہ ان کے اوپر گناہوں کے باوجود ان کو ہر سزا سے کچھ ان سے اس طرح کے تاوان یا کچھ ایسی ان سے چیزیں لیتے تھے جس سے کہ ان کا بھی فائدہ ہوتا تھا، یعنی کوئی مال و زر کی شکل میں یا اور کچھ ایسی چیزوں کی شکل میں جس سے کہ ان کا فائدہ ہوتا تھا. اور یہ ایسے قوانین بناتے تھے، ان کی بھی گڈ بکس میں رہتے تھے اپنے حکمرانوں کی، اور ظاہر پھر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. اور یہ ان کی مرضی کے قوانین اللہ کے قوانین بنا کے بتایا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں اللہ کے احکامات کو کسی اور کے اس سے منسوب کرنا، تو یہ سب شرکی قسم ہے نا. تو اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کسی بھی ذات کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے. اب سب سے پہلے تو ہم یہ والا جو آیت کا حصہ ہے نا کہ ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس سے کیا ہمیں سبق ملا؟ سب سے بڑا سبق یہ ملا کہ وہ لوگ جو کہ بے شک اہل کتاب تھے لیکن انہوں نے بہت دین میں تبدیلی کر لی تھی اور ایک طرح سے مسلمانوں کے دشمن اور ان کے مخالف تھے، لیکن ان سے بھی بات کرتے ہوئے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، کسی کو قائل کرنے کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ایسی باتوں پہ بات کرو جو کہ کامن ہے، جس سے کہ دوسرا آپ کی بات کے سننے کے لیے تیار ہو، اس راستے کی طرف آنے کے لیے تیار ہو. آپ پہلی بات ہی ایسی کریں کہ جس میں جھگڑا ہو. اب دیکھیں نا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آپ نے پڑھا، کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ کتنی حکمت سے اور کتنے، اب دوبارہ سے ان آیات کو پڑھیے گا اور غور کریے گا کہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ پورا واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے جیسے منظر پورا آ گیا. کس طرح حضرت مریم علیہ السلام، پھر کس طرح ان کی پریگننسی، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی خوبیاں اور ان کے بارے میں بتانا کہ وہ ان کے کردار کیسا تھا اور وہ کتنے عزت والے تھے، اور جو کچھ ان کو معجزات دیے گئے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے اور وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے. یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں بتائی گئیں. ایک دم سے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جیسے ہی انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا مانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان کو. تو ڈائریکٹلی یہ ایک دم یہ نہیں کہا کہ تم لوگ تو اتنے بڑے گناہ گار ہو، تم نے تو ان کو بیٹا بنا دیا اللہ کا، وہ تو اللہ کے نبی تھے اور تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، اور تم لوگوں کو تو بڑے، اور ابھی بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو، دیکھو، اور اب تو کم از کم اس بات کو سمجھ لو کہ تم لوگ کتنا غلط کر رہے ہو.
اب آپ یہ بتائیں اس انداز میں بات کرنے سے کیا کوئی قائل ہوگا؟ کیا کوئی سنے گا؟ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رواداری آپ دکھا سکتے تھے آپ نے دکھائی. پھر آپ نے اللہ کی یہ آیات جو تھیں یہ پڑھ کر ان کو سنائیں، جس کو سننے کے بعد ان کے دل تو بالکل سمجھ گئے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور ایسی ہی ہے. لیکن اپنی ضد اور ہٹ درمی میں وہ نہ ایمان لائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہت سارے عیسائی جو تھے، بہت سارے عیسائی مسلمان بھی ہو گئے، ایمان بھی لے آئے، صرف اسی حکمت عملی کی وجہ سے کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کچھ کامن انٹرسٹ کے گراؤنڈز پہ، کچھ کامن انٹرسٹ کی باتوں پہ اس کو پہلے اس سے بات کریں تاکہ ایک اچھا ماحول بنے، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو، آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اپنا دل اور دماغ کو کھولے. آپ اتنی ریجڈنس اور اتنی سختی دین میں دکھائیں اور چھوٹتے ہی ہر ایک کو کافر کہہ کے تم تو یہ غلط، تم تو یہ غلط، تم تو یہ ایسے جہنم کی آگ میں جلو گے، یہ کرتے ہو، پردہ نہیں کرتی، فلانا نہیں کرتی. ان باتوں سے کیا کوئی کرنے لگے گا؟ کیا کوئی دین کی طرف آئے گا؟ دین کی بات کرنے والوں کو بہت زیادہ تحمل سے، رواداری سے اور حکمت عملی سے بات کرنی چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو دین سے دور ہیں. تو پھر اس کے بعد جب آپ ایک کامن بات کریں گے تو دوسرا بھی آپ سے تھوڑا ریلیکس ہو کے فری ہو جائے گا اور آپ کو بھی اپنی طرح کا انسان سمجھ کے، کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ دین کا تھوڑا سا بھی علم جس کو آ جائے اور جو تھوڑا سا بھی دین کے بارے میں جان جائے وہ اپنے آپ کو ایک سپیریئر انسان سمجھنے لگتا ہے اور باقی لوگوں کو اپنے سے کچھ درجے نیچے دیکھنے لگتا ہے اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ وہ اس کو ایک سپیریئر انسان سمجھ کر ہی اس سے بات کریں. تو پھر ایک سپیریئر انسان سے کس طرح سے کوئی فری ہو کے بات کر سکتا ہے؟ اور اس کی بات کو جب آپ ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے ایک تکبر بھرے انداز میں کسی کو نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت کسی کے دل پہ کیا اثر کرے گی؟ الٹا اس کو چڑ ہی پیدا ہوگی. تو آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ سب کا، ہم سب کا، کہ جب ہم اللہ کی بات کسی کو بتائیں، جب ہم قرآن کی بات کسی کو بتائیں تو اس طرح سے کر کے بتائیں کہ، اور ہے بھی یہ حقیقت، یہ کوئی مطلب اس میں کوئی آپ کو پریٹینڈ نہیں کرنا ہے. ہم سب ایک عام انسان ہیں، ہم سب ایک نارمل انسان ہیں، کوئی کسی سے سپیریئر نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تقویٰ میں زیادہ ہے اور وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون زیادہ ہے. اپنے طور پہ کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اپنے لیے کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کوئی اعلیٰ اور برتر ہستی بن چکا ہوں اب. تو ایک نارمل انسان کی طرح بات کریں کہ ہاں مجھے بھی ایسے پرابلمز ہوتے تھے، ہاں مجھے بھی ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا میں بھی پہلے یہ سوچ کے نہیں کوئی کام کر رہی تھی کہ میں بعد میں کروں گی، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ دیکھو وقت تو پتہ نہیں کب کتنا ہے ہمارے پاس اور میں اس طرح سے وقت کو ٹال رہی ہوں، یا اس بعض دفعہ شیطان ہمارے دل میں اس طرح کی باتیں ڈال دیتا ہے ہماری، یہ نہیں کہ تمہیں شیطان بہکا رہا ہے نا اس لیے تم ایسا کر رہی ہو، ہم سب کو بہکا رہا ہے نا. بڑے بڑے جو بزرگ تھے ان کو بھی بہکاتا تھا، تو پھر ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو ایک کامن انٹرسٹ کی بات جو ہے جس سے کر کے آپ دوسرے کو اس طرف لے آئیں. ہمارے پاس دو رویے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اپنے کو بہت ہی اعلیٰ اور برتر سمجھ کے دوسرے کو حقیر سمجھ کے ہر بات پہ صحیح اور غلط اور کفر اور ایمان کے فتوے دینا دھڑا دھڑ شروع کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ لینینٹ ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ دوسرے سے موافقت یا اتنی زیادہ اس سے وہ اس کے جیسے بننے لگتے ہیں. خاص طور سے ہمارا یہ رویہ اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب ہم دوسرے کو کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ بااثر ہے یا وہ زیادہ کسی ایسی پوزیشن پر ہے، یا کہ ہم کسی نان مسلم سے خاص طور سے بات کر رہے ہوں یا ان لوگوں سے بات کر رہے ہوں کہ جو دین سے دور ہیں، تو ہمارا کیا رویہ ہو جاتا ہے؟ ہم اتنا زیادہ اس میں رنگ جاتے ہیں کہ ہم بالکل ویسے ہی بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویسا
ان جیسا نہیں بتائیے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دین کی تبلیغ کسی کو کرنے جا رہے ہیں یا کسی کرسچن کو یا کسی ایسے مسلمان کو جو کہ دین سے بہت دور ہو گیا ہے آپ اس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں. آپ اسے دوستی اور پیار محبت کے ساتھ کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ ہے. اگر کسی اہل کتاب سے بھی آپ بات کر رہے ہیں, بعض دفعہ کسی نے مجھ سے اس بارے میں بھی سوال کیا کہ ایک نان مسلم ہے تو اس سے کس طرح سے ہم بات کریں, اس کو کس طرح سے ہم, تو آپ اس سے کامن باتیں کریں نا. بھئی تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو, ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں. ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا پیغمبر مانتے ہیں, ہم تو ان سے نہیں انکار کرتے, جو کامن باتیں ہیں. لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ انہی کی طرح ان کے تہواروں کو منانا شروع کر دیں کہ جی ہم تو بہت یگانگت دکھا رہے ہیں, اور ان کے جیسے طور طریقے اپنانا شروع کر دیں, ان کی جیسی غلط پینا اور کھانا جو ہے ان کا حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دیں, یہ سوچ کے کہ ہم جی ان کے لیول پہ آ کے ان سے بات کریں گے. یہ نہیں ہے لیول پہ آ کے بات کرنا, بلکہ کیا ہے, اپنی شناخت کو برقرار رکھیے. اگر آپ کسی مسلمان سے بھی بات کر رہے ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہے لیکن دین سے دور جا چکا ہے, تو اس کے لیے دل میں ہمدردی رکھیے, اس کے لیے دل میں ایسا جذبہ نہ رکھیے کہ وہ کوئی حقیر ہے اور آپ کوئی بہت برتر ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس میں اللہ پاک کس وقت کس کو توفیق دے دے اور کس کی نیکی اور کس کا عمل جو ہے نا وہ اتنا بڑھ جائے کہ آپ اور ہم حسرتی کرتے رہ جائیں. تو اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. لیکن جو یہاں ہمارے معاشرے میں خاص طور سے جو اس وقت طریقہ کار ہے نا, میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ بات پہ ہر ایک کو کافر, ہر ایک کو جو ہے وہ اتنا زیادہ اختلاف رکھتے ہیں ایک دوسرے سے اور دل میں نفرت رکھتے ہیں. دیکھیں مسلمانوں سے نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے, اور میں یہ بات کہتی ہوں کہ جو بھی انسان ہے, جو بھی دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ سب بھی انسان ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کسی وقت ایسی بھی ہو جو شاید ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو, آپ کو اس بات کو غلط کہنا چاہیے. ہم تو اگر کوئی بات ایسی کسی کے منہ سے نکل جائے تو ہم تو صرف اس شخص کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو واجب القتل اور کافر اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر ٹائٹل اور الزامات لگا دیتے ہیں. جبکہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے آپس میں. یہاں تو دیکھیں اہل کتاب سے بات کرتے ہوئے کتنی حکمت سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کو بلاؤ, پہلے ان سے اس بات پہ بات کرو جو کہ کامن ہے, تاکہ وہ جب تھوڑا ریلیکس ہو کے تم سے بات کرنے لگیں, پھر ان سے یہ بات کرو کہ بھائی یہ بات تو ہماری کامن ہے. اور یہ بات بہت سارے لوگ جو ہے نا, دیکھیں دنیا کے بہت سارے فرقے اہل کتاب کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں. کوئی بتوں کو کرتا ہے, کوئی کسی پیغمبر کو کرتا ہے, کوئی کسی اور طریقے سے کچھ اور چیزیں ایسی بنا لی ہیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, جیسے کہ چاند کو, سورج کو, یا اس طرح کی چیزوں کو جو کہ ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں. لیکن یہ جو ہیں ان سے ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نامزد کیے گئے ہیں یا اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. تو پھر جو اگر فرض کریں ایسی بھی کوئی بات ہے, یا جو بت بھی بنا کے پوچھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ان لوگوں کے پوچھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجے گئے تھے. دیکھیں سب سے پہلے بت پرستی جو ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں, جو بت بنائے گئے تھے, آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب پڑھیں گے تو وہ کیا ہوا تھا. وہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد, اور جب وہ تو جو ایمان والے لوگ تھے ان میں چند کچھ بزرگ ایسے تھے جو دین کی طرف لوگوں کو لاتے تھے اور اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے, اور دین کی طرف لوگوں کا رجحان اور ان کی نالج اور ان کی سب چیزوں کو بڑھاتے تھے اور بتاتے تھے اللہ کے بارے میں. پھر کیا ہوا, ظاہر انسان تھے, ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ مر گئے. اب وہ جہاں پہ جیسے ایک فرض کریں کوئی جگہ تھی مخصوص جہاں پر وہ بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے, بتاتے تھے, اب لوگ وہاں پہ جا کے جمع ہوتے تھے اور ان کو یاد کرتے تھے. تو وہی شیطان نے ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا ڈالا کہ بھئی ان کو یاد کرتے ہو تو ان کی جگہ انہی کی جیسے کوئی شکل کے کچھ بنا کے رکھ لو. تو کوئی ان کی پوجا تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو صرف ان کو
یاد کر رہے ہیں کہ یہ اچھے لوگ تھے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جانے والے راستے پہ بتاتے تھے اور ہمیں دین کی تعلیمات دیتے تھے۔ پھر آہستہ 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 کیا ہوا، کچھ نسلیں 2-4 اور گزریں، لوگوں نے ان سے عقیدت کا اظہار شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع ہو گئی، اور یہ بات ختم ہی ہو گئی کہ جبکہ وہ اللہ کے نیک بندے جو تھے وہ تو اللہ کا ہی ایک اللہ کا پیغام دیتے تھے اور اچھی باتیں ہی بتاتے تھے، لیکن انہی کی بت بنا کے پوجا شروع ہو گئی، اور یہاں تک ہو گیا کہ پھر پتھر لے جا کے لوگوں نے رکھ لیے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اور اسی طرح سے ہر دور میں ایسے ہی ہوا کہ جب پیغمبر آتا تھا اور وہ ہر طرف دین کا ہو جاتا تھا نام، اور سب کو آہستہ آہستہ، لیکن جب اس کی تعلیمات کا اثر ختم ہونے لگتا تھا تو پھر لوگ اس کو یاد کرتے تھے، اور پھر اس کی یاد میں کوئی بہانہ بنا لیتے تھے، کوئی پتھر، کوئی بت، کوئی چیز رکھ لیتے تھے، اور پھر اس حد تک وہ بڑھ جاتا تھا کہ اس کو سجدہ کرنا اور عبادت کرنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ڈائریکٹ نظر آتی ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو بڑی غیر محسوس انداز میں زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً اپنی خواہشات کو اس حد تک ان کے تابع ہو جانا کہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں۔ مثلاً نیند اتنی زیادہ حاوی ہو جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے، انسان پڑا سوتا رہے، آنکھ کھلے بھی تو دل نہ چاہے اور الارم بند کر کے سو جائے۔ یہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو اتنا زیادہ اپنے پہ حاوی کر لیا کہ اللہ کے احکامات پیچھے رہ گئے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ کے احکامات سے آگے جانے والی ہے وہ شرک ہے، چاہے وہ ماں باپ کا کہنا ہو، چاہے وہ شوہر کی بات ہو، چاہے وہ کسی کی اطاعت ہو، اگر وہ اللہ کے احکامات سے متصادم ہوتی ہے تو وہ شرک ہے۔ ماں باپ کا ہر حکم ماننے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ماں باپ کی ہر بات مانی جائے، لیکن اگر اللہ کے احکامات سے یا دین کے احکامات سے وہ بات متصادم ہو رہی ہو، مثلاً کوئی بھی کام ایسا ماں باپ جو ہیں وہ دین کے کام سے روکیں، اول تو کوئی بھی ماں باپ نہیں روکیں گے، لیکن بعض دفعہ ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے، بعض گھروں میں ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، بعض گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ حیرت ہو رہی ہے نا، لیکن ایسے بھی ہیں کہ ہمارا بچہ بہت کمزور ہے، ہمارا بچہ نہیں رکھ سکتا، اور کیا فائدہ بلا وجہ میں بچوں کو روزہ کیوں رکھوایا جائے، یا اسی طرح صبح صبح نماز کے لیے کیوں اٹھایا جائے۔ تو یہ سارے کام جو ماں باپ کر رہے ہوں، یہ تو بہت کم کچھ گھروں میں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی کام ہیں کہ جو بچے کرنا چاہتے ہیں وہ ماں باپ ان کو روکتے ہیں۔ یا بہت ساری عورتوں کے منہ سے بھی آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے شوہر کی طرف سے ہم مجبور ہیں، ہم تو نہیں چاہتے شب برات پہ حلوہ بانٹیں بنا کے، لیکن ہمارے شوہر کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے تو ایسا تو کرنا ہی ہوگا، ہم تو 40واں اور یہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے شوہر کہتے ہیں جی آپ کو تو ضرور کرنا ہوگا، ہمارے خاندان میں ہمارے سسرال والوں کا پریشر ہے۔ تو ہر وہ کام، میں یہ نہیں آپ لوگوں سے کہہ رہی کہ آپ سب سے لڑ جائیں، آپ اپنے شوہر سے لڑ جائیں، اپنے سسرال والوں سے لڑ جائیں، لیکن ایک مناسب طریقے سے، ایک دین کی بات کو کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو لڑ کے اور ضد کر کے ہی منوایا جائے، پیار محبت سے بھی آہستہ آہستہ ذہنوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ اور ضرور جب آپ دل میں نیت، آپ کی ارادہ اور آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کی، تو اللہ پاک آپ کے لیے راستے اور آسانی بھی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے طور پہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے بچوں کو، یہ ماؤں کے پاس ایک بہت بڑا اختیار ہے کہ آپ اپنے کم از کم بچوں کو دین کی اور اللہ کے احکامات کی سمجھ دیں، اور ان کو ایسا ٹرین کریں کہ آنے والی نسلوں میں کسی کو بھی اس بات کا پرابلم نہ ہو کہ وہ کسی پریشر میں آ کے کوئی ایسا کام کرنے پہ مجبور ہو جو اس کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اس طرح بدعت کے بہت سارے کام ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، اور آپ دیکھیں اس کے اوپر اتنی بحثہ بحثی لوگ کرتے ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے سب بڑے جوش و خروش سے مذہبی اس کو وہ بنا لیا ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو لوگ اس کو کافر کہنے لگتے ہیں۔ وہابی کا تو خیر ٹائٹل بہت ہی کامن ہے جو کہ مل جاتا ہے، اور لیکن اس سے بھی زیادہ لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو
کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاں کہیں پر بھی اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا اور کسی اور کی بات کو، کسی اور کے حکم کو، چاہے وہ ہماری خواہشات ہوں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے وہ ہمارے شوہر ہوں، چاہے وہ ہمارا معاشرہ ہو، چاہے وہ ہماری سسرال ہو، جس کا بھی ہم نے کہنا مانا، کسی مولوی کا، کسی عالمہ کا، کسی پڑھے لکھے انسان کا، کسی کے کہنے پہ آپ نے نماز کا وقت باتوں میں ضائع کر دیا، ارے پڑھ لینا یار چھوڑو، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بات کو، اللہ کے کام کو پیچھے ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ علماء، وہ مولوی، وہ تمام لوگ جو بھی اللہ کے احکامات کے خلاف یا اس کے منافی کوئی بھی بات کہتے ہیں، اس بات کو ماننا بھی یہاں پر وہی آ جائے گا کہ اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنانا۔ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی رب نہیں بنانا ہے ہمیں، اور ہمیں صرف وہی بات، اسلام بہت سیدھا، بہت سچا، بہت آسان مذہب ہے، بالکل سمپل طور طریقے، بالکل سمپل زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، بالکل سمپل اور سادے عبادت کے طریقے ہیں۔ دل کو صاف رکھنا ہے، ایک اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، ایک رسول کی پیروی کرنا ہے، کتاب کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ پکڑنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہاتھ میں لے کے گھومنا ہے، بلکہ اس کو اس طرح سے پڑھنا اور سمجھنا ہے کہ آپ کے عمل میں اتر جائے، بس آپ کی نجات ہی نجات ہے۔ اتنا کر لیں، اللہ کے سوا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے جو کچھ بھی اس نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، رسول کی پیروی کریں، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس پہ پڑھ کے سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں، بس آپ کی نجات ہے۔ اتنے ہی کر لیں بہت کافی ہے، باقی اور کچھ ایکسٹرا تو ہے ہی نہیں۔ دیکھیں اسی میں سب کچھ آ گیا نا، اسی میں خرچ کرنا بھی آ گیا، یہ بھی ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اسی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آ گیا نا، اسی میں سارے طریقے آ گئے، اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے۔ اس ایک کی اللہ اور ایک رسول اور ایک کتاب کو اگر آپ نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، آپ کی سارے چیزوں کی اصلاح خود بخود ہو گئی۔ تو بس یہ تو بہت سمپل بات ہے، لیکن کرنا تھوڑا مشکل ہے، مگر اتنا بھی مشکل نہیں ہے اور ناممکن تو بالکل بھی نہیں ہے، بس تھوڑا اس راستے کی طرف آنے کی دیر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ چل پڑیں تو پھر اللہ پاک خود چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھ کے آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہو تم گواہ رہو کہ ہم تو بلا شبہ مسلمان ہیں۔ اب یہ ایک اور بہت پیاری بات بتائی کہ ہمارا کیا کام ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے بتاتے ہیں یا دین کی کوئی بات بتاتے ہیں، کوئی بھی بات ہم اس کو اچھی کسی کو بتائیں، تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے یا تو پیچھے پڑ جاتے ہیں یا پھر اس سے چڑھ کے کہ کوئی بری بات، سخت جملہ کہہ دیتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے سٹارٹ کرنا چاہیے جو کامن انٹرسٹ کی ہو، پھر اس کو دین کی دعوت دینا چاہیے، اللہ کا پیغام حکمت کے ساتھ سنانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو اگر وہ پھر بھی منہ موڑ لے، اگر وہ اس کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں مجھے تو نہیں سننا، سن لوں گا جتنا زیادہ سنوں گی تو مجھے تو عمل کرنا پڑے گا، اور میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنا ٹائم نکالوں اور میں اتنا یہ سارے تم جس طرح کے کام کر رہی ہو بھئی میں تو یہ سب نہیں کر سکتی، تو آپ کہیں اچھا تم تو بہت ہی گناہ گار ہو، اس طرح سے کہہ رہی ہو، اور یہ سب کہنے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر تو کہے کہ ہم تو بے شک مسلمان ہیں۔ مسلمان ہیں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم تو فرما بردار ہیں، ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری، سر جھکا دینا، سرنڈر کرنا اسلام کا مطلب ہے، تو ہم نے تو سرنڈر کر دیا ہے اللہ کے سامنے، اور یہ ہماری کوشش اسی لیے ہے کہ ہم تمہارا بھی بھلا چاہتے ہیں اور تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر تم نہیں اس راستے کی طرف آنا چاہتی، اگر تم نہیں یہ بات سننا چاہتی تو ٹھیک ہے، ہم تو مسلمان ہیں، اور یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں، جان کو نہ آ جائیں، جلی کٹی نہ سنانے لگیں، کفر کے فتوے نہ صادر کرنے لگیں، بلکہ اللہ کا پیغام سنانے کے بعد آگے بڑھ جائیے۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی بات پہ وہ اختلافات ہوتے ہیں، اور میں تو اپنی اور آپ کی بات کر رہی ہوں، ہم لوگ تو کوئی اتنے بڑے عالم دین نہیں ہیں، ہم لوگ تو کوئی اتنے بڑے
اسکالرز نہیں ہیں، لیکن یہاں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اسکالرز، عالم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے باتیں، ایسے جملے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ نظریاتی اختلاف تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن دل سے ایک دوسرے کے لیے کدورت اور کینے کو صاف رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ سب مسلمان ہیں نا، سب مسلمان ہیں، اور سب دین کے لیے اگر کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی کہیں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا اگر، تو پیار سے ہاتھ پکڑ کے اس کو راستے پہ لے آئیے۔ اگر کوئی بات کسی نے کی لگی آپ کو کہ یہ بات ایسے نہیں اس کو کہنی چاہیے تھی، ایسا ہونا چاہیے تھا، تو پیار سے، محبت سے، تحمل سے اس کی اصلاح کر دیجیے۔ دوسرے کو بھی یہی چاہیے کہ اگر کوئی اس کی اصلاح کر رہا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لے، اپنی غلطی کو مان لے، ایکسکیوز کر لے بس۔ اور اگر نان مسلم ہے تو پھر آپ اس سے کہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اس کے بعد ہم اور مزید آپ کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ ہاں جی، یہ اب کیا ہوا کہ وہ نجران کے، میں نے وفد کا آپ کو بتایا تھا نا کہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب جب یہودیوں کو پتہ چلا جو کہ مدینے میں ہی رہتے تھے تو وہ بھی وہیں پہنچ گئے جہاں پہ یہ اجلاس یا بات چیت ہو رہی تھی، اور آ کے خود بھی بیٹھ گئے وہاں۔ اور اس کے بعد ان دونوں نے آپس میں کیا جھگڑنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے اور عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے یا نصارہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب، یعنی دونوں سے مخاطب ہے، یہودی اور عیسائی دونوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، کہ تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں آئے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نا۔ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور پھر آگے یعقوب، پھر یوسف۔ حضرت موسیٰ تو بہت بعد میں آئے، اور حضرت عیسیٰ تو حضرت موسیٰ کے بھی بہت بعد میں آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے تھے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی ایک اتنی سمپل سی بات جو کہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت عزت کیا کرتے تھے دونوں، اور اس وجہ سے ان کو ظاہر ابو الانبیاء تھے تو ان کا ہر ایک ان سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عقل سے تو کام لو نا۔ تمہارے نبی جو جن کو تم جہاں پہ تم نے اسٹاپ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تو وہ تو کتنے بعد میں آئے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بھی بہت بعد میں آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تم دونوں میں سے کسی کے بھی عیسائی یا یہودی مذہب سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس میں کہ تمہارے لیے علم ہے، یعنی تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے اس چیز کے بارے میں جھگڑا کیا، اس چیز پہ بھی جھگڑا کیا جس کے بارے میں کنفرم پتہ ہے تمہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ کیا علم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے یہ ایک رسول ہیں، اس کا ان کو اچھی طرح علم تھا۔ قرآن میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا بھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو، یعنی اتنی کھلی نشانیاں، اتنی کلیئر جو ہے وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک تک جو ہے وہ، یہاں تک کہ نام تک جو ہے وہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور انہی باتوں کی بنا پر جو اپنی کتاب میں وہ نشانیاں دیکھتے تھے تو آپ کو وہ ایسے پہچانتے تھے کہ آنکھ بند کر کے بھی پہچان سکتے تھے۔ یعنی اتنا جس کے بارے میں تم لوگوں کو یقین ہے، جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، علم ہے تمہیں، اس پہ بھی تم تو انکار کرتے ہو اور جھگڑا کرتے ہو، تو پھر اس چیز کے بارے میں تو ظاہر ہے تم کتنا جھگڑو گے، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کیا جھگڑو گے تم؟
یعنی اس کے بارے میں کیا حجت ہے تمہارے پاس؟ جو چیز تم، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو میں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ایک چیز دیکھ رہی ہوں، میں اس چیز کو دیکھ کے بھی کہوں نہیں جی یہ چیز تو نہیں ہے. دن ہے، میں کہوں جی دن تو ہے ہی نہیں. تو یہ ہو گیا کہ جو چیز میرے پاس علم ہے جس کا میں اس کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہوں. تو پھر وہ چیز جس کا کہ علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا جھگڑنے کا مجھے حق پہنچتا ہے؟ یعنی مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری پیدائش سے 100 سال پہلے کیا دنیا کا حال تھا یا کیا واقعات ہوئے، مجھے تو نہیں پتہ ہے نا. تو میں اس کے بارے میں کیا جھگڑا کروں جب میں اس چیز کا ہی انکار کر رہی ہوں جو میں آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. تو ان کا یہی حال تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، آپ کو پہچان کے آپ کی نبوت کا انکار کر رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کئی ہزار سال پہلے گزر چکے تھے، ان کو تو وہ جانتے بھی نہیں تھے، دیکھا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں اس کے مقابلے میں پتہ. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے مقابلے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو دور ایسا تھا کہ جہاں پر کوئی چیز ایسی، کوئی کتابیں یا کوئی ایسے ریفرنسز، ہمیں تو قرآن کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا، ورنہ تو کچھ اتنا تاریخ میں یا اتنے ریکارڈز میں اتنی باتیں تو نہیں ہوں گی جو قرآن نے جو کچھ بتایا ہمیں. تو ان کے پاس کیا علم تھا جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے تھے؟ تو وہ لوگ ہو تم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. تم تو کچھ بھی نہیں جانتے، اور تم ہر چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، ہر چیز کے بارے میں بحث اور حجتیں کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، آ کے سوالات کرتے ہو، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو کہ وہ ہمارے تھے، وہ ہمارے تھے. تمہیں پتہ ہی کیا ہے؟ تم کیا جانتے ہو کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ جانتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کو کیا کیا علم ہے اور تم کو کچھ بھی نہیں علم. نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے ختم ہو چکے، ان کا دور ختم ہو گیا. نہ کوئی ایسا سورس تھا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی معلومات، کوئی ایسی چیزیں جو سینہ بہ سینہ کچھ روایات یا کچھ باتیں یا واقعات جو کچھ بھی لوگوں تک پہنچے ہوں. اس کے علاوہ کوئی ریٹن، کوئی ایسا ان کی شخصیت کے بارے میں یا ان کے بارے اور ڈیٹیل ان کے بارے میں کچھ لوگوں تک تو نہیں پہنچی تھی نا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے خود گواہی دے رہا ہے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے خلیل اللہ تھے نا، اللہ کے دوست. تو اللہ کے دوست کا درجہ کسی انسان کو ملنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. تو پھر جو اللہ کا دوست تھا، اللہ نے اس کا کیسے دفاع کیا، کتنے پیارے انداز میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے. وہ کون تھے؟ حنیفاً مسلمان، یکسو مسلمان. یکسو کیا ہوتا ہے؟ یکسو وہ ہوتا ہے جس کا ایک طرف دھیان ہو، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے کسی اور چیز کی طرف اس کا دماغ نہیں ہوتا. بس وہ ایک ہی، اس کے اوپر جو دھن ہوتی ہے، جو توجہ ہوتی ہے اس کی، وہ ایک ہی ڈائریکشن، ایک ہی اس کا یعنی ایم ہوتا ہے جس پہ اس کی پوری توجہ ہوتی ہے. اور وہ کیا تھی؟ مسلمان. یعنی مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان. اور مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنے والا. یعنی انہیں دنیا کی کوئی چیز، کسی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت باز نہیں رکھ سکتی تھی. اور باز تو خیر اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم میں سے بھی کسی کو کرے، لیکن توجہ بھی نہیں ہٹا سکتی تھی. یعنی وہ انسان، وہ پیغمبر تھے کہ جن کو ہر چیز سے آزمایا گیا. باپ کافر ہی تھے ان کے، مسلمان نہیں ہوئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل کے تھے. یہ قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ بہت ہی نرم دل کے تھے. اور وہ جو ہے ان کو بہت اس بات کی بھی وہ تھی
اپنے باپ کے لیے بھی انہوں نے دعا کی، جب اللہ تعالیٰ نے لیکن فرمایا کہ کافر جو ہے اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، تو پھر وہ اس سے بھی باز آ گئے، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑا، وہ بچہ جو کہ بہت سالوں کے بعد منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا، اس کو چھوڑ کر آ گئے۔ پھر اس کے بعد اس بچے کو کئی سالوں کے بعد، جب اس کے بڑا ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کے پاس ٹائم گزارنے کا، اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اس کو قربان کرنے کے لیے بھی لے کے چل پڑے۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے یکسوئی، یعنی صرف اللہ کا حکم ہے اور آگے کچھ بھی نہیں، نہ کیوں، نہ کیا، نہ کیسے، نہ سوال، نہ جواب، نہ کوئی جرح، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی فکر، یہ سوچ کے کہ میرا شیرخوار بچہ اور میری بیوی تنہا ویران صحرا میں کیسے رہے گی، کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے اللہ کے حکم پہ چھوڑ تو جاتے، لیکن کس قدر ہو سکتا ہے کہ گھر تک ہی نہ جا پائے، وہیں کہیں تھوڑی دور فاصلے پہ چلا جائے کہ اللہ کا حکم تو پورا کر دیا ہے۔ انسان حجتیں راستے تلاش کرتا ہے نا، لیکن وہ تھے یکسو، جو حکم اللہ کا آ گیا اس کے بعد، اس حکم کے بعد انہوں نے آگے کچھ بھی نہیں سوچا اور ویسے ہی فوراً اس پر عمل کرنے والے بن گئے۔ تو وہ حنیفم مسلمن تھے۔ اور وہ دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے پوری اپنے پیارے جو بندہ اور پیغمبر تھا اور جو اللہ کا دوست تھا، اس کی کیسی پیارے اس کے کردار کا دفاع کیا کہ ایک تو وہ یکسو تھا ایمان میں، اسلام میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مشرک بھی نہیں تھا۔ حالانکہ جو ایمان میں یکسو ہے تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا ہوگا، لیکن یہ بھی وضاحت ساتھ میں فرما دی، لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گئے نا آپ اب کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ صرف اللہ کو ہی الہ ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ بھی کہنا ضروری ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا مکمل، ہمارے ایمان کو کرتا ہے یہ حصہ۔ تو یہاں پر بھی اس حصے سے ان کے کردار کی پوری گواہی کو مکمل کر دیا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، کسی کو اللہ کے آگے کسی کی بات کو سمجھنے والے، کسی کے حکم کو ماننے والے، کسی کے بھی کہنے میں آنے والے نہیں تھے۔ جو اللہ کا حکم آ جاتا تھا اس کی اطاعت میں فوراً عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ ان کی کوالٹی بتائی گئی ہے ہمیں قرآن میں۔ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاہِیمَ، بے شک سب سے زیادہ قریب یا قریب ترین ولی کیا کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ اور الف آ گیا زبر کے ساتھ، یعنی اس کو سپرلیٹو ڈگری ہو گئی، یعنی سب سے زیادہ قریب ترین دوست جو ہیں لوگوں میں سے وہ کون ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی، کہ پہلے تو یہ بتایا اللہ نے کہ نہ تو وہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، بلکہ وہ حنیفم مسلمن، یکسو مسلمان ہیں، اور وہ مشرک نہیں ہیں۔ اب یہ کوالٹیز بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ دعوے تو تمہارے جھوٹے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ ان کے سب سے قریبی، سب سے زیادہ قریب ترین جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کے دور کے جو مسلمان تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک، تو جو ان پر ایمان لانے والے تھے وہ سب سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيَّ، اور یہ نبی کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی جو ہے، اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، کون ایمان لانے والے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو آ گیا نا ان کے پیروکار، یہ وہ ایمان لانے والے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں، تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے ولی اور دوست ہوتے ہیں نبیوں میں سے، میرے ولی اور دوست انبیاء میں سے میرے باپ اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، یہ ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔
پھر اسی طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربت کے حقدار ان کے زمانے میں ان کے دین پر چلنے والے تھے، اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کے جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، مہاجرین اور انصار، اور جو بھی قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قربت کا درجہ رکھتے ہیں، قریب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے جنت میں جو ہے میری مجلس میں سب سے قریب لوگ جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ ان کی نشانی بتائی کہ وہ کندھوں کو جھکا کر چلنے والے، یعنی انکساری والے لوگ جو نرمی سے بات کرتے ہیں اور عاجزی سے بات کرتے ہیں اور انکساری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ خوبی جو ہے یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جو مختلف حدیثوں سے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اللہ کا اور اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبروں کا قرب حاصل کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہونے والے لوگوں میں شامل ہونے کی کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ نماز، جو سجدہ جو ہے وہ بھی اللہ سے سب سے زیادہ قربت والا لمحہ ہوتا ہے جب ہم سجدے کے حال میں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کی پابندی، اچھی طرح سے پڑھنا نماز کو، اور اسی طرح جو بھی عمل کرنا، سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ جو بھی عمل کرنا اللہ کے لیے خالص ہو کر کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں جو ہے انسان کو صرف عبادت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ دوسروں کے ساتھ معاملات میں اس کی اصل جو اس کی پرکھ اور اس کی جو کسوٹی اور جو اس کی آزمائش ہے نا، وہ دنیاوی معاملات میں لوگوں کے ساتھ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کے کیسے معاملات تھے۔ تو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا اور قطع رحمی نہ کرنا، اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ وہ کام ہیں جو اللہ کے بھی قریب لے جانے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قریب لے جانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر دوست ہے مومنین کا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ سلسلہ جا کے جڑتا ہے اللہ سے، کہ جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ کون ہیں؟ جو ان کے پیروکار ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار، آپ کے اوپر ایمان لانے والے، اور ان سب لوگوں کے سب قریب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان سب کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کا حامی ہے، ان کا مددگار ہے، ولی کے سارے مطلب ہیں۔ اور آپ دیکھیں واقعی ایسے ہی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے مسلمانوں کے پر رحیم و کریم ہے، اور کتنے ہمارے گناہوں، ہماری کتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ پاک کس کس طرح سے ہمیں نوازتا ہے، کس کس طرح ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اسی کی رحمت کا آسرا صرف ہمارے پاس ہے، جو ہمارے لیے ایک خوشی اور ہمارے دل کو تسلی اور امید دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اپنے عمل کو خالص کریں، تاکہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ تو وہ قرب حاصل کرنے کے والی کوالٹیز جگہ جگہ قرآن میں آئی ہے۔ وہ لوگ جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کی مدد کر کے ان پہ احسان نہیں جتاتے، خاموشی سے مدد کرتے ہیں۔ کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، چاہے آپ، ضروری نہیں ہے کہ روپے پیسہ ہی ہو، آپ کسی سے باتوں سے بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے اپنے دل کا حال کہتا ہے، آپ اس کو بھی توجہ سے، ہمدردی سے سن سکتے ہیں، اور کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے، ورنہ کم از کم اس بات کو اپنے تک رکھیں۔ یہ ساری چیزیں بھی ایک مسلمان کا دوسرے پہ حق ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی اچھی بات پتہ چلے تو دوسرے تک پہنچائیں، کوئی دین کی بات پتہ چلے تو دوسرے تک پہنچائیں، کچھ آپ سیکھ رہی ہیں تو اس کو دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ یہ سارے کام ہیں جو خالص ہو کے اللہ کے لیے کیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جنت الفردوس میں ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں وہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، جن سے وہ راضی ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے،
اور ہمیں اپنی رضا میں راضی ہونے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اور چاہتا ہے طائفہ، ایک گروہ یا ایک جماعت ایسی ہے اہل کتاب میں سے جو چاہتی ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے تمہارے دین سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے اسلام کے دشمن جو طاقتیں ہیں اس میں سے کچھ تو ایسی تھیں جیسے جو قریش تھے کہ جو آمنے سامنے جو تھے دشمن، وہ ظاہر بھی ہو رہے تھے، لیکن یہودیوں کی شکل میں اور منافقین کی شکل میں ایسے لوگ تھے۔ یہاں پر کیونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے تو میں اہل کتاب کی ہی بات کروں گی کہ جو جانتے تھے اور پہچانتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ کا نزول ہوگا، آپ کی بعثت ہوگی تو ہم فوراً ایمان لے آئیں گے، اور وہ نبی جو ہے وہ ہماری دوبارہ سے ہمارے ایک طرح سے ہماری طاقت اور ہمارے عروج کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قریش قبیلے میں پیدا ہوئے، جن کو کہ یہ تو بہت حقیر سمجھتے تھے، امی سمجھتے تھے، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے تو ان کو تو کوئی یہ درجہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کو پہچان کے بھی انہوں نے تعصب کی وجہ سے نہیں مانا، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کو نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد اب کیونکہ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ نبی ہے اور ان کے ماننے والے جو ہیں ظاہر ان پہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ظاہر اللہ کے قریب ہیں، اور ان کا آخرت میں ان کا کیا درجہ ہوگا۔ تو وہی والی بات ہوتی ہے کہ ایک حسد اور ایک ضد جو ہوتی ہے نا کہ وہ انسان کو بعض دفعہ بہت سارے لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز خود حاصل نہیں ہوتی تو وہ جس کو مل رہی ہوتی ہے وہ اس کے لیے بھی طرح طرح کی مشکل اور طرح طرح کی اس کے لیے دل میں برائیاں ڈال دیتے ہیں تاکہ کیا ہے وہ بھی بددل ہو جائے، اور وہ اس کو اس راستے سے بھٹکانے یا اس چیز کی طرف سے دل برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت غلط اور بہت بری بات ہے۔ ہمارے دین میں تو اتنی زیادہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی سودا کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی دوسرا اپنا سودا نہ ڈالے، یعنی یہ کہ کسی نے کسی سے بات چل رہی ہے اور پتہ چل جائے کہ کسی کے پاس یہ چیز ہے جو کہ ہمیں بھی چاہیے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس سے زیادہ تعلقات اپنے جتا کے یا کچھ قیمت بڑھا کے یا کسی اور طرح ہم لے لیں۔ اسی طرح اگر کہیں پہ کسی کا رشتہ ہے، رشتے پہ رشتہ دینا جو ہے اس کو بھی بہت منع کیا اور برا سمجھا گیا ہے کہ کہیں پہ کسی کے رشتے کی بات چل رہی ہے اور اس کو بیچ میں سے توڑ کے دوسرا آدمی رشتہ دے دے، پہلے انتظار کریں کہ وہاں سے کیا جواب ملتا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو آپ بھی اس کی خوشی میں خوش ہو جائیے، لیکن اگر آپ وہاں سے ختم ہو نہیں بات بنتی آگے اور وہیں پہ اسی سٹیج پہ بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ دے دیجئے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک نے رشتہ دیا ہوا ہے اور آپ انہیں اس کی مقابلے بازی میں اپنا رشتہ بھی دے دیا۔ تو یہ سارے کام جو ہے نا بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان سے دیکھیں دل اتنے برے ہوتے ہیں کہ جو بعض دفعہ پورے خاندان ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے اور ایسا فساد مچتا ہے۔ تو یہ ضد اور یہ جو ہٹ دھرمی اور یہ جو جیلسی ہے نا یہ بعض دفعہ جانتے بوجھتے صحیح بات کو مانتے ہوئے بھی ماننے نہیں دیتی، اور پھر اس چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا اس چیز سے کیسے اس بات سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ان کی ساری کوششیں کیا تھیں اس دن سے اور آج تک بھی، یہ جو اہل کتاب کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ دیکھیں ہمیشہ آج تک جو ہے طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کس طرح گمراہ کریں گے، ظاہر ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کچھ بھی اور نہ کوئی مسلمان مانے گا، لیکن دلوں میں شک و شبہ ڈالنا بہت ساری باتوں کے لیے کہ بھئی تمہارے یہاں ایسا کیوں کہا جاتا ہے، تمہارے یہاں تو تمہارے پیغمبر نے ایسا کیوں کیا تھا، یا تم لوگوں کے کتاب میں تو یہ لکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کل کے دور میں کوئی ایسا اس طرح سے ہوتا ہے، ایسے کام کیے جا سکتے ہیں، سود سے کون بچ سکتا ہے، آج کل کون پردہ کر کے نکل سکتا ہے، مذاق اڑانا دینی شاعر کا اور اس طرح کی باتیں کرنا جس سے مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس دور میں بھی یہی ہوا اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ جب ان کی ساری کوششیں اور ان کی ساری چالیں جو ہے نا صرف ان کے گناہوں میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہیں، اس سے جو کمزور عقائد کے لوگ ہوں وہ تو شاید متاثر ہوں لیکن ایمان سے اپنے کوئی بھی نہیں پھرتا۔ اور یہ جب ہرقل کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا وہ بھیجا تھا ایلچی، اپنا خط قاصد جو تھا وہ خط لے کے گیا تھا، تو اب ابو سفیان جو تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ہرقل نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو نبی جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا کوئی ایمان لانے کے بعد کوئی پھرا بھی ہے، اپنے دین سے واپس بھی پلٹا ہے؟ تو یہ بھی بہت بڑی کوالٹی تھی قریش کی. دیکھیں ایسے ہی نہیں اس قبیلے کو اور اس جگہ کو اللہ نے منتخب کیا تھا کہ یہ لوگ بہت سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. اب وہ لاکھ دشمنی تھی لیکن انہوں نے بات سچی کہی. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جو ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کی کسی نقصان کی پرواہ کرتے ہیں، اور دین سے وہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ طرح طرح کی سختیوں اور مشکلات کے باوجود کہ وہ دین سے پھرے. تو اس نے بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ نشانی تو ایمان والوں کی ہے، اور یہ رسول کے سچے رسول کے ساتھیوں کی نشانی. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ گمراہ کرنے والے ہر دور میں کوشش کرتے ہیں اور فتنے پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو دین سے بددل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی لیے مسلمانوں کا کیا کام ہے کہ وہ ان باتوں کی وضاحت کریں، آپس میں دین کا شعور دیں. جس کو دین کا علم ہے وہ دوسروں کو پہنچائے، دوسروں کے دلوں میں جو شک و شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. تو ان کی چالیں ان کے اوپر ہی واپس پلٹ جاتی ہیں، اور یہ کسی کو بھی بھٹکا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو، ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تو یہ خود ہی ہیں. ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں اس سے یہ دوسروں کو کیا بھٹکائیں گے. سب سے پہلے تو یہ خود ہی بھٹک گئے، اور سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے یہی ہیں. ان کو تو اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ اپنی تو پہلے فکر کر لیں، اور دوسروں کو گمراہ کرنے اور بھٹکانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، اس کو ایک اور بھی بات مجھے اس وقت خیال آیا جو میں بتانا چاہوں گی، جو پچھلی لیسن سے بھی ریلیٹڈ ہے اور اس سے بھی ہے، کہ ہمارے یہاں بھی ایک یہ رویہ ہے کہ دینی باتوں کا ہر انسان جو ہے نا وہ ایک مفتی اور ایک عالم، ہر خاندان اور ہر گھر میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بیک وقت مفتی بھی بنے ہوئے ہیں اور عالم بھی بنے ہوئے ہیں. جب ان سے آپ یہ پوچھیں کہ ان کو یہ دین کا علم انہوں نے کہاں پڑھا ہے، کتنی تفسیر پڑھی ہیں، کتنی حدیثوں کی کتابیں پڑھی ہیں، کون سا فقہ کا علم ہے، کس بنا پہ وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی نالج کے طور پہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے سورسز کیا ہیں؟ سنی سنائی باتیں، نیٹ پہ چند ویڈیوز دیکھ لینا، کسی مسجد میں کسی مولوی کی تقریر کے کچھ جملے وہاں سے پکڑ لینا، اور اس کی بنا پر وہ ہر بات کو جو ہے وہ لوگوں کے جج کرنا، اور نئی باتوں کو دین میں شامل کرنا، یا جو کچھ غلط بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی سٹینڈ لے کے اور لڑنا اور جھگڑنا. اور ہر ایک جو ہے وہ اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہوتی. افسوس اس بات کا ہے. بیس کسی اوتھینٹسٹی کے ساتھ، کسی ایسی حدیث یا قرآن کی آیت کے ساتھ کوئی ریفرنس دے کے کوئی بات کوٹ کرے تو ضرور اس کی بات سنیں بھی، اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اس کو مانیں بھی. لیکن یہاں تو ہر شخص جو ہے وہ دین کی بات کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن یہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو بغیر علم کے جو ہے نا، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم ہے تم تو اس میں بھی حجت کرتے ہو، اور جس کا نہیں علم ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس کے بارے میں کیسے بحث کر رہے ہو. کیسے تم اتنی بحث کرتے ہو جن چیزوں کا تمہیں علم ہی نہیں، اور وہ بھی دین کے معاملات. آپ کو پتہ ہے اللہ سے منسوب، اللہ کے رسول سے منسوب کر کے کوئی بات کہنے اور بتانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، دل ڈر سے کانپنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں، یہ باتیں کوئی مذاق نہیں ہیں کہ ان کو جس کا جو دل چاہے وہ اللہ سے اور رسول سے منسوب کر کے کہہ دے. تو یہ بات میں اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت دفعہ میں یہ باتیں سنتی ہوں کہ لوگ بہت ساری باتوں کو خود ہی کہہ دیتے ہیں، نہیں جی یہ تو کوئی اتنا ضروری نہیں، نیل پالش لگا کے وضو ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. نہیں جی یہ کوئی بغیر نالج رکھے، بغیر کسی اوتھینٹسٹی کے اس طرح کی باتیں کرنا، یا اس طرح کی، اور یا آج کل کے دور میں کوئی ایسا پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے دور میں تو اتنا زیادہ سختی تھوڑی ہے دین میں، ایسے بھی نکل سکتے ہیں.
اور اسی طرح سے ریلیٹڈ اور بہت سی باتیں کہ سود جو ہے وہ کوئی حرام تھوڑی ہے، آج کل کے دور میں تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ کس حد تک ہم بچ سکتے ہیں اور کس حد تک ہم جان بوجھ کے لے رہے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور پھر اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، ان پہ لوگ اتنی بحث کرتے ہیں۔ رمضان میں سحری اور افطار کی دعا دونوں بالکل غلط ہیں۔ غلط سے مطلب یہ ہے کہ مسنون نہیں ہے۔ سحری افطاری کی مسنون دعا جو ہے میں انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے آپ لوگوں کو یاد کرواؤں گی، تو ہم سنت والی دعائیں پڑھیں نا جن کا ثواب بھی ہے۔ سحری کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا مفہوم خود ہی پڑھیے کیا ہے، لیکن لوگ اس پہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ان کے اہل کتاب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی یہ بڑی خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، گمراہ کر دیں، یعنی بالکل پلٹا تو نہیں سکتے، یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان کو وہ کافر تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اس کے ایمان کو متزلزل کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے جو دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل کتاب سے کہ تم کیوں کفر کرتے ہو، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، یہ اللہ کی آیتیں تم تو پہچان رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تمہارے پاس بھی ہیں اللہ کی آیت جن کو تم پڑھتے ہو، تو تم کیوں اس کا انکار کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو ان باتوں کے، یعنی تمہاری کتاب میں تو یہ ساری باتیں، یہ نشانیاں، یہ اللہ کی جو بھی آیات ہیں ان کے بارے میں سارے تمہارے پاس نالج ہے، سب کچھ تم پڑھتے ہو اور تم جانتے ہو، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم تو گواہ تھے، تمہیں تو سب سے پہلے گواہی دینی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں نا جو لین دین کے معاملات میں گواہ ہے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کو انکار نہیں کرنا ہے، گواہ بننے سے جب اس کو بلایا جائے تو اس کو حاضر ہونا چاہیے گواہی دینے کے لیے۔ تو یہ تو بہت بڑی گواہی تھی، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی تھی، تمہاری کتابوں میں بھی جس کا ذکر تھا اور تم پہچانتے بھی تھے، تو تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم کو تو گواہی دینا چاہیے تھی۔ اے اہل کتاب تم کیوں لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور پھر اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل سے، جھوٹ اور سچ کو کیوں ملاتے ہو، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہ ایک اور بات اللہ تعالیٰ ان کے جو ان کے چالیں اور ہتھ کنڈے تھے وہ ایک ایک کر کے بتا رہا ہے، یعنی گمراہ کرنے کے لیے مشکوک باتیں بھی کرتے ہو اور پھر تم سچ اور جھوٹ کو ملا دیتے ہو، یعنی کچھ باتوں کو کہتے ہو کہ ہاں بات یہ ہے کہ عہد کی پاسداری جو ہے نا یہ ایک مومن کی بہت خاص ایک صفت ہے، اور منافقین کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، آپ کو یاد ہوں گی شاید، کہ منافقین کی ایک منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے جو بات کرے وہ جھوٹ بولے، اس میں جو وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کی پاسداری نہ کرے اور اس کو اس طریقے سے لوٹائے نہیں۔ یہ 3 جو ہیں یہ منافق کی خصوصیات ہیں جن سے ایک منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ بے شک وہ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، عبادت گزار ہے، لیکن اگر یہ تینوں باتوں اس میں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ منافق جو ہے وہ کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوتا ہے لیکن در پردہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر خاص طور پہ اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو کوئی پورا کرتا ہے اپنے عہد کو، یعنی اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے، واتقا، اور اللہ کا ڈر اور اللہ سے ڈرتا ہو، پرہیزگار ہو، بچنے والا ہو۔ متقی کے مطلب آپ کو پتہ ہے نا کیا ہیں، کہ جو پرہیزگاری بھی ہے اور گناہوں سے بچنے والا، ڈرنے والا اللہ سے، یہ سب متقی کے مطلب ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز رہتا ہے، اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عہد کے پاسداری بھی کرتا ہے، یعنی یہ کہ جو بھی عہد اس نے کیے ہیں، سب سے پہلے تو کون سا عہد ہے؟ سب سے پہلے تو عہد الست ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، جو روحیں وہاں اللہ سے
کر کے آتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں بھیجتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس کو تم مانو گے، تو ہم سب انکار کرتے ہیں، اور روحیں جو ہیں وہ دین اسلام پہ، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو وہاں سے روحیں اللہ سے عہد کر کے ہی آتی ہیں، یہاں پہ ماں باپ اس کو عیسائی یا یہودی یا جو بھی وہ چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام بھی دین فطرت ہے، تو جو فطرت کے قریب جائے گا، غور و فکر کرے گا، وہ اللہ کو پالے گا۔ اور اسی لیے جو ہے وہ ایمان نہ لانے کی سزا کافروں کو بھی اسی وجہ سے ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے ہر طرف جو اللہ کی ہمیں قدرت کے نظارے جو نظر آتے ہیں، اور جو چیزیں ہیں جن پہ غور و فکر کرنا ہے، ایک ایک چیز اپنے جسم پہ، اپنے درختوں پہ، پھول پتوں پہ، بادلوں پہ، یعنی اگر کوئی فطرت سے قریب ہوتا ہے اور ان چیزوں کا واقعی گہری نظر سے، دل کی نظر سے مطالعہ کرے، ان پہ غور و فکر کرے، تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے سرا ڈھونڈتے ہوئے، اور پھر اس کے دل کو جب ایک دفعہ لگن لگ جاتی ہے تو وہ پھر اس کتاب کو پا لیتا ہے، اور جب پڑھتا ہے تو اس کا دل خود ہی اس بات کی گواہی دینے لگتا ہے کہ یہی سچا دین ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑی متقیوں کی نشانی ہے کہ وہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں، اور وہ جب بھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ان کے سامنے تھی کہ آپ اپنی زبان پہ کس طرح قائم رہتے تھے، اور کسی شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے آپ سے ملنے کا یا کسی جگہ کا وعدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے، پورا دن گزر گیا وہ نہیں آیا، لیکن آپ کھڑے رہے، اور جب وہ آیا دوسرے دن تو وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں کھڑا رہوں گا۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے واقعات ہمیں صحابہ کرام کے بھی ملتے ہیں کہ جو اس معاملے میں بہت ڈرتے تھے، اور امانت کی پاسداری جو ہے نا یہ بھی عہد کے کو پورا کرنے کے اس میں ہی آتا ہے، یعنی آپ کے پاس اگر کوئی اپنی کوئی چیز امانت رکھوائے کسی کے پاس تو وہ اس کو اسی طریقے سے واپس کرنا۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کیا تھے؟ صادق اور امین۔ یہ دین اسلام سے پہلے کا کیریکٹر ہے، یعنی ابھی اسلام کے اثرات جو ہیں، یعنی اسلام کی تعلیمات آپ تک نہیں پہنچیں، ابھی آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، ابھی آپ کو کوئی اللہ نے اپنا نبی مبعوث نہیں کیا، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ظاہر ایک چنے ہوئے اللہ کے نیک بندے تو تھے، لیکن یہ کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو نہ کتاب ابھی نازل ہوئی تھی، نہ احکامات اللہ کے پتہ چلے تھے، لیکن دل جو تھا وہ قلب سلیم تھا، دل جو تھا وہ ایک پاک دل تھا، پاک روح تھی، کہ وہ برائی کی طرف مائل ہی نہیں تھا ان کا دل یا وہ خود، اور اسی طرح سے وہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ اس وقت بھی وہ لوگوں کے سے ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں بے فکر ہو کے رکھوا دیتے تھے، یہاں تک کہ ایمان کے لانے کے بعد جب نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا اور اپنی تبلیغ شروع کی تو ہزارہا اختلافات لوگوں سے تھے، لوگ جان کے دشمن بھی بن گئے تھے، لوگ کس طرح سے طرح طرح سے تنگ بھی کرتے تھے، اذیتیں بھی دیتے تھے، لیکن پھر بھی آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے۔ اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جب ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر چھوڑ گئے تھے، کس وجہ سے کہ آپ کے پاس کچھ امانتیں تھیں جو وہاں کے لوگوں کی تھیں، جو آپ ان کے سپرد کر کے آئے تھے کہ یہ لوگوں تک پہنچا کے پھر تم آنا۔ تو آپ بھی ایسے ہی تو نہیں تھے نا امین مشہور، آپ کا لقب ایسے ہی تو نہیں تھا نا، واقعی آپ اتنے امانت دار تھے کہ آپ کو پوری ذمہ داری سے آپ نے اس وقت بھی، ورنہ جیسا یہودیوں کا جو ابھی کیا طریقہ ہے، یہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی اسرائیلی ہے تب تو اس کے مال کو لوٹانا اور اس کی چیز کو پوری طرح سے واپس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی امی ہے اور غیر اسرائیلی ہے تو اس کے مال کو اگر ہڑپ بھی کر جاؤ، غصب کر لو تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر وہ ان کے علماء کا یہ کہنا تھا کہ اگر کہیں کوئی چیز آپ کو گری ہوئی ملے، کوئی رقم یا کوئی قیمتی چیز، تو آپ دیکھیں کہ آس پاس کی آبادی کن لوگوں کی ہے، اگر اسرائیلیوں کی آبادی ہے
تو آپ پھر اعلان کریں اور پوچھیں کہ یہ جس کی بھی چیز ہے وہ آ کے لے جائے، اور اگر کوئی نہیں دعوے دار ہے تو پھر اس صورت میں وہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ارد گرد کی آبادی جو ہے وہ امیوں کی ہے، یعنی غیر اسرائیلی جو لوگ ہیں وہاں آباد ہیں، تو پھر آپ کو اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ وہ چیز اٹھا کے خود ہی رکھ لیجئے۔ اسی طرح ہر معاملے میں، ہر چیز کے بارے میں انہوں نے یہی دوغلی اور ڈبل سٹینڈرڈز بنائے ہوئے تھے، دوغلی پالیسی تھی ان کی، جو ان کے اپنے اسرائیلیوں کے لیے کچھ تھی اور باقی لوگوں کے لیے کچھ اور تھی۔ ان کو کوئی اگر ان کا کسی چیز کو، کسی سامان کو کوئی دوسرا نقصان پہنچائے تو اس کے لیے تاوان بھرتے، اس کے لیے سزا تھی، تاوان تھا۔ لیکن اگر وہ خود کسی غیر اسرائیلی کے چیز کو یا سامان کو چرا لیں یا اس کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اور آج تک یہی فطرت اور یہی قوانین ان کے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یا تکلیف پہنچانا ان کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے، کیونکہ وہ اپنے کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ حق اور اختیار دیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو بھی برا سلوک کرنا چاہیں وہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے کم تر ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، یہ بات کہنا اللہ پہ جھوٹ ہے، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کس خوشگمانی میں، کس خوش فہمی میں ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی اپنے نظریات بنا لیے ہیں، اس میں جو تصریف اور تحریف کر دی ہے ان آیات میں، ان قوانین کو اب اس حد تک ایمان لے آئیں کہ وہ انہی کو سچ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے۔ تو جو بھی ڈرتا ہے اللہ سے اور اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے تو پھر اللہ پاک ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی کوالٹیز پتہ چل رہی ہیں نا ان لوگوں کی جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کوالٹیز کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا کریں، اور اگر آلریڈی ہیں تو ان کو اور زیادہ بڑھائیں، جھوٹ سے دور رہیں، اور اسی طرح کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں۔ کسی کے پاس کوئی امانت کوئی آپ کے پاس رکھا ہے تو اس کو اسی طرح اسی طریقے سے واپس کریں، یہاں تک کہ جو امانتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، کون سی امانتیں دی ہیں اللہ نے؟ انسانی جانوں کی شکل میں آپ کے پیارے۔ تو جب اللہ بھی اپنی امانت آپ سے واپس لے تو خوش دلی سے دیں، اسی طرح سے دیں جیسا کہ ایک امانت دار کا حق ہوتا ہے، اور اس کی تکلیف اور دکھ کو ضرور محسوس کریں، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ چیز جس کی تھی اس سے مجھے لگاؤ ہے، اس سے مجھے محبت ہے، تو یہ بھی اس وجہ سے کہ اللہ نے مجھے یہ حق دیا تھا کہ میں اس رشتے سے یا اس تعلق سے محبت کروں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ تو یہ اس کی بہت بڑی رحمت تھی کہ اس نے اتنے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے رشتے مجھے دیے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، اور میں خود بھی اللہ کی امانت ہوں۔ اپنے آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچانا، اپنے آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچانا، اپنے آپ کو بھی کسی طرح کی کوئی بھی ایسی بات جس سے کہ زندگی کا آپ کی متاثر ہوتی ہے، یا اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا، اپنے آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، کسی طرح سے بھی ان سب کو اللہ کی امانت سمجھ کے بہت اچھی طرح سے رکھنا ہے، اور بہت اچھی طرح سے جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو گزارنا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور جب اللہ مانگے گا تو میں امانت اس کے حوالے کر دوں گی، اور بہت خوش دلی سے کروں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی سوچ رکھنے والا بنائے اور ایسے لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ اس کی شرائط یہی ہیں کہ ہر وقت ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے نا وہ قرآن کی آیتوں کے مطابق ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بھی بنائے، کوشش کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کوشش کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بس صرف اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ بس جب اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم بھی کر لیں گے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، تو اپنے میں وہ کوالٹیز پیدا کریں کہ جس کے بعد اللہ پاک کا دیدار بھی نصیب ہو، اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جہنم سے رہائی کا پروانہ بھی ملے، اور جنت الفردوس میں جگہ بھی ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو۔ تو ایسی کوالٹیز اپنے اندر کچھ تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کچھ تو وقت نکالیں، کچھ تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، پھر ان لوگوں کی مثال، دوبارہ ان لوگوں کے ذکر ہو رہا ہے کہ جو
اللہ کے عہد کو، اللہ سے جو کچھ عہد کیا ہے، جو دین اور ایمان کی جو قسمیں، ایمان قسم کو کہتے ہیں ایکچولی، اور جو کوئی قسمیں کھائی ہیں انہوں نے، ان کو تھوڑے سے قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پر اہل کتاب کا بھی ذکر ہے، مینلی تو اہل کتاب کا ہی اور یہودیوں کا ہی ذکر ہے، لیکن یہاں پر ہم سب کا بھی ذکر ہے۔ اگر ہم سب اللہ کے دین کو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی دنیاوی عزت کے لیے، تھوڑی سی واہ واہ کے لیے اگر ہم اللہ کے دین کو بیچ دیتے ہیں، اگر ہم اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم اپنے عمل کو جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بجائے دوسروں کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر کام میں اللہ کو فوقیت دینے کے بجائے کسی اور کی بات کو فوقیت دیتے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی لوگ، جو بھی ہمارے بڑے ہیں، جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، جو بھی ہمارے علماء ہیں، سب قابل احترام ہیں، سب اچھی بات بتاتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو دنیا کا فائدہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو، دنیا کی پوزیشن، حیثیت، مرتبے، یا جو بھی آپ کی واہ واہ ہوتی ہے یا کسی طرح کا فائدہ دنیاوی حاصل ہوتا ہے، چاہے مالی ہو چاہے ویسے ہی ہو، ان سب کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کو حدیث بتائی تھی نا کہ تمام دنیا جہان کی نعمتیں اور دولتیں ملا کے بھی اس سے کم ہے کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ اگر کسی کو مل جائے۔ کتنا ہوتا ہے بڑا ایک کوڑا؟ اتنی بھی اگر جگہ کسی کو مل جائے تو وہ بھی بہت خوش قسمت ہے، دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے وہ نعمت اس کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ تو پھر جو تھوڑی قیمت کے لیے، جیسا کہ انہوں نے کیا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، اپنی عزت اور مرتبے کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی انا اور اپنے گھمنڈ کے لیے، اپنی تعصب اور اپنی عصبیت کے لیے دوسروں کو حقیر سمجھا، اور اپنے تکبر کی وجہ سے جو بھی تحریف کر کے اور جو بھی اللہ کے احکامات کو تھوڑی سی ان چند دنیاوی فائدوں کے لیے بیچ دیا، تو ان کے لیے کیا ہے کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن ان کا ساتھ کیا ہوگا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ ہم جب سورہ بقرہ کے نصف پہ پہنچے تھے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ خلاق جو ہے وہ حصے کو کہتے ہیں، اور جو صرف دنیا مانگتا ہے تو اس کو صرف دنیا ملتی ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، اور آگ سے نجات بھی مانگو، اللہ کی پناہ بھی مانگو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جو بھی یہ کام کرنے والے ہیں، دنیاوی طور پہ تو ہو سکتا ہے وہ فائدے وقتی حاصل کر لیں، ان کو وہ عہدے بھی مل جائیں، ان کو مالی طور پہ بھی فائدے مل جائیں، ان کو لوگوں میں بھی ان کی بڑی واہ واہ ہو جائے، اور بڑی اپنی ایک وہ دھاک بٹھا لیں، بڑی عزت ہو جائے، سب کچھ دنیاوی طور پہ تو شاید وہ پھر بھی حاصل کر لیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور کوئی ان کو وہاں اجر نہیں ملنے والا ہے ان تمام کوششوں اور کاموں کا، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، بلکہ بات کرنا تو دور کی بات، ان کی طرف نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ استغفر اللہ، سوچ کے روح کانپ جاتی ہے۔ قیامت کا دن کا تو آپ چھوڑ دیں، آپ صرف ایک جنرل آپ بات سوچیں، کسی آفس کا سوچ لیں، کوئی اگر کہیں جاب کرتا ہے یا کہیں پہ کوئی پڑھاتا ہے یا کوئی کسی انسٹیٹیوٹ میں، صرف وہاں کا سوچ لیں کہ وہاں پر جو ہے وہاں کا جنرل مینیجر میٹنگ بلائے، اور اس میٹنگ میں انتہائی غصے میں آئے، اور وہ باقی سب کے ساتھ نرمی اور اچھے سے بات کرے، اور اس شخص کی طرف جو ہے وہ دیکھے بھی نہیں، اور اس کی بات کو اگنور کر دے، اس کے لیے کیا اس وقت مقام ہوگا، کتنی اس کے اوپر شرمندگی ہوگی، اور شرمندگی سے زیادہ خوف ہوگا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں مجھے کوئی نوٹس تو نہیں ملنے والا، پتہ نہیں مجھے کہیں جاب سے تو نہیں نکالا جانے والا، پتہ نہیں میری اس غلطی پہ مجھے سب کے سامنے ذلیل تو نہیں کیا جائے گا، وہ کتنا خوف زدہ ہوگا۔ لیکن وہ جو باس ہے وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اور اس سے بات بھی نہ کرے، اور اس کی بات کو سننے اور اس کا جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ تو دنیاوی معاملہ ہے نا، اب آپ قیامت کے دن کا سوچئے، حشر کا میدان سوچئے،
دور دور تک جہاں تک نظر جائے لوگوں کا ازدحام، لوگوں کی پریشانی، چیخ و پکار، رونا پیٹنا، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ لوگوں کے پر رحمت اپنی برسا رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی طرف اللہ نظر بھی نہیں بھر کے دیکھتا، ان سے مخاطب ہونا تو دور کی بات ہے، ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ سوچیں ان لوگوں کے دل پہ اس وقت کیا حال ہوگا، ان کے اوپر کیسی دہشت اور وحشت کا حال ہوگا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ جو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، جو آخرت کا، دنیا کا، زمین آسمان ہر چیز کا بادشاہ ہے، آج ہم اس کے دربار میں آئے ہیں، آج ہم اس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، نظریں جھکائے، خوف سے کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن وہ ہماری طرف نظر بھی نہیں کر رہا، وہ ہم سے بات بھی نہیں کر رہا۔ اب ہم کہاں جائیں؟ وہاں تو آپ دنیا میں تو آپ کے پاس اور بھی راستے ہوتے ہیں، وقتی طور پہ آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو ٹینشن ہوتا ہے، لیکن آپ پھر اس کے کچھ حل بھی نکال لیتے ہیں۔ آپ کسی طرح سے اپنے باس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو کسی دوسری جگہ جاب کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے پاس راستے ہوتے ہیں، وہاں کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، وہ اس دن کی وحشت کا سوچیں تو اب وہ وہی والی بات ہے نا کہ یہ سب آیات اور یہ سب چیزیں باتیں ان کو بتائی بھی جاتی تھیں، وہ سنتے بھی تھے، لیکن ان کے اوپر اتنا زیادہ دل سخت ہو چکے تھے، اور بہت سارے لوگوں کے مسلمان ہونے کے باوجود اتنے زیادہ دل سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی آیات بھی ان پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے۔ تو وہ دن ہوگا جس دن وہ اللہ ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن یہ سارے کام اللہ پاک کے جو ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت سے ہمیں یہی امید ہے نا، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک کر دے گا، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے دے گا۔ لیکن ان کے پاس جو ہے نا ایسی کوئی آس اور ایسی کوئی امید نہیں ہے آخرت کی، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ نہ تو وہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ وہ ان سے بات کرے گا، اور نہ وہ انہیں پاک کرے گا۔ یعنی ان کے گناہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ جن کو پاک کر کے، ان کو معاف کر کے ان کو پاک کیا جائے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ ہی شریک کر رہے ہیں نا، اللہ کی آیات کو ہی اپنے مفاد کے لیے بدل رہے ہیں نا، تو پھر اب ان کی مددگار ان کا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے نا کہ ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ تو ان کے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ تو وہ قیامت کے دن کی ندامت اور شرمندگی اور پچھتاوا اور خوف اور دہشت ہے اور وحشت ہوگی، جو کہ اللہ کے نظر اٹھا کے نہ دیکھنے اور بات نہ کرنے اور ان گناہوں کو سے ان کو پاک نہ کرنے کی ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کے دن گزر جائے گا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر ان کے لیے جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور دردناک عذاب۔ میں نے بتایا تھا کہ علیم، ایسا عذاب، ایسا دردناک جو جاری رہے گا، یعنی درد کی شدت ہر دفعہ نئی ہوگی کہ انسان اس کو برداشت کرنے، اول تو اس عذاب کو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہی اس وقت ان لوگوں کو کس طرح کی ان کو ہمت اور وہ دے گا کہ وہ برداشت کریں اور اس تکلیف کو محسوس کریں، اور پھر وہ تکلیف جو ہے وہ نئے سرے سے ان کو دی جائے گی، جو کہ پہلے سے زیادہ ہوگی، اور وہ جاری رہے گا یہ عذاب۔ تو دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل کر لے جنہیں وہ بغیر حساب کتاب کے اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ہی آپ کی تفسیر آیت نمبر 77 تک کمپلیٹ ہو گئی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔